کہ معاشرے کے اندر ہمارا ایک پاکستان کے اندر جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علوم سیکھنا ایک اچھی چیز سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے ساتھ دینی تعلیم کو بھی سیکھنا ایک بہت لازم بھی سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً ہمارا جو دین ہے وہ اس چیز کے اوپر ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے، اور ہمارا یہ فریضہ بھی ہے کہ ہم دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو بھی سیکھیں۔ تو آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسے ادارے سے ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم ہے اس کو بھی فروغ دے رہے ہیں، اور دینی علوم حاصل کرنے میں جو مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ کون سے پرابلمس فیس کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام تر چیزوں کو بہت سے پلیٹ فارمز پہ ایڈریس کرتے ہیں آپ۔ تو پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ مدارس کی تعلیم کیوں لازم ہے، اور یہ ٹرینڈ کیوں بنتا چلا جا رہا ہے کہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دنیاوی تعلیم کو بہت شوق سے بہت اچھے سے سیکھتا ہے تاکہ وہ ارننگز کر سکے، اور جو مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو کند ذہن سمجھا جاتا ہے، یا ایسے بچے جو دنیاوی تعلیم میں بہت اچھا پرفارم نہیں کرتے ان کو دینی تعلیم کی طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں، اور کون سے مسائل ہیں جو آپ کے نزدیک جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم لوگ سیکھ رہے ہیں ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں؟ بہت شکریہ کبیر صاحب، جی آپ نے بڑا تفصیلی تعارف کروایا، اور آج کا جو موضوع جس کا انتخاب کیا ہے یہ بھی اپنی نوعیت کا خاص موضوع ہے، بالکل ایسے ہی ہے، جس کے حوالے سے آگاہی بھی ضروری ہے، اور اس پر جتنا بھی ہم سوچیں اور فکر کریں تو انشاءاللہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آئندہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس میں خیر ہوگی۔ بے شک جیسا کہ فرمایا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بے شک تو مراد اس سے علم ہی ہے اور قرآن کی تعلیم ہی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر چاہتے ہیں، جس سے بھلائی چاہتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ماشاء تو اللہ، اب یہ جو خیر اور بھلائی ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم خیر کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک اجتماعی فکر کی بات ہے، بالکل وہ ٹھیک، ایک انفرادی طور پر کسی شخصیت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کی خیر ہو، وہ انسان سراپا خیر ہو کہ جو خود بھی اچھے کام کرے اور معاشرے میں بھی اچھے کاموں کی ترغیب اور تعلیم دے۔ بالکل ٹھیک، اچھا، جہاں تک آپ کا سوال ہے میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ آج کل طلبہ کا رجحان دنیاوی تعلیم کی طرف بڑھا ہوا ہے جی اور دینی تعلیم کی طرف کم ہے۔ اگر ہم اس فرق کو دیکھیں تو یہ علم اور تعلیم، یا یوں سمجھ لیں کہ فنون، اس کا فرق ہے۔ یعنی کہ جو اصل علم ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ العلم علمان، علم الدین للادیان وعلم الطب للابدان، کہ جو اصل علوم ہیں وہ دو ہیں۔ اب یہ جتنی باقی تربیت انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جو ٹیکنیک سیکھ رہا ہوتا ہے، جو معاشرے میں جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو اپنی صلاحیت کو اور اپنے استعداد کو بڑھانے کی سوچ ہے، یہ بھی اسی تعلیم کا حصہ ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ جو نالج ہے جس کو علم کہا گیا ہے تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جو ہم سیکھتے ہیں اور جس کو سیکھنا کہا گیا ہے تو اس میں کوئی یہ تفریق نہیں ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ بہت یہ اہم فرق اور بہت جہاں واضح کیا اس چیز کو آپ نے